بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کارروائی دو مختلف بینچز میں جو دونوں کی سربراہی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کر رہے تھے، ایک میں ان کے ساتھ جسٹس جہانگیری صاحب تھے، جس میں القادر ٹرسٹ یونیورسٹی والا جو کیس ہے اس میں ہم نے ضمانت کی درخواست دے رکھی تھی محترم عمران خان صاحب کی جانب سے، اور ہماری شومی قسمت کے آج بھی اس کی سنوائی حتمی طور پر نہ ہو سکی، اور آج یہ طے پایا کہ کیا یہ ضمانت کی درخواست دی جا سکتی ہے یا اس میں آئینی درخواست کے ذریعے اس کی سماعت ہو سکتی ہے یا کسی نگرانی کے تحت جو ہے 439 میں اس کو سماعت کیا جا سکتا ہے۔ تو جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس جہانگیری صاحب کی بینچ نے اس میں یہ طے کر دیا کہ یہ جو ہے درخواست ضمانت ہی کی شکل میں براہ راست عدالت عالیہ کو یہ اختیار حاصل ہے، اور یہ کسی آئینی درخواست آرٹیکل 199 میں یا کسی نگرانی 439 ضابطہ فوجداری کے تحت اس کی ضرورت چندہ نہیں ہے، اور اس لیے اب انہوں نے کہا کہ اس کو ضمانت کے طور پر ہی براہ راست ہم سنیں گے، اگرچہ یہ عدالت اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے احتساب عدالت نے اس درخواست کو خارج کیا ہے، اور ہماری نالش یہ تھی کہ اس میں سی ایف او جو اگلے دن بیان دے کر گیا ہے اس نے بڑا واضح طور پر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک وہ حصہ تھا جس میں 190 پاؤنڈ جو ہے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے یہ جو ریاض فیملی کے اکاؤنٹس تھے ان میں جو ہے اس کی تفتیش تصدیق کرنے کے بعد، جس کو ویسٹ منسٹر لندن کی عدالت نے اس اکاؤنٹ کو فریز کیا تھا، جو شروعات ہوئی تھی کہ حسن نواز نے 1 ہائیڈ پارک لندن کی ایک پراپرٹی جو ہے اس نے بیچی، اور ملک ریاض نے 50 ارب روپے میں خرید کی۔ یہ اربوں خربوں میں ماشاءاللہ یہ نواز شریف کے فرزند ارجمند یہ کھیلتے ہیں، بہت مشقت اور محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ جاگیریں ہیں ان کی، جائیدادیں ہیں، اس لیے یہ اربوں خربوں میں ہی جائے گا ان کا۔ تو اس کو مشکوک ٹرانزیکشن دیکھتے ہوئے انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی لندن نے اس اکاؤنٹ کو فریز کیا تھا، اور وہاں سے شروعات ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے ملک ریاض کا اور نیشنل جو ہے کرائم ایجنسی کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، اور اس معاہدے کے تحت یہ دسمبر 2018 سے شروع ہوتا ہے، اور یہ دسمبر 2019 تک یہ ایک سلسلہ ہے جس میں 190 پاؤنڈ جو ہے وہ براہ راست المشرق بینک سے اور ملک ریاض کی فیملی کی جو ہے اجازت سے اور ان کے جو کرائم ایجنسی ہے ان کی اجازت سے یہ اماؤنٹ سیدھا کا سیدھا آتا ہے یہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، جو انہوں نے کھول رکھا تھا ملک ریاض کی اس جو ایک ان کے خلاف جو 460 ارب روپے کا جو ان کا کہا گیا کہ یہ انہوں نے شارٹ فال انہوں نے جو ہے سندھ حکومت کا زمین اراضی کے افزانے میں جو انہوں نے بیریا ٹاؤن بنایا ہے کراچی میں، اس کے افزانے میں ان کے ذمہ بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی کم تر قیمت ادا کرتے ہوئے یہ خرید کی۔ تو وہ 460 ارب روپیہ جو ہے سپریم کورٹ نے ملک ریاض پر ہرجانہ لگایا، اور اس کی ایگزیکیوشن میں امپلیمنٹیشن میں اس کے لیے انہوں نے اکاؤنٹ کھولا تھا یہاں سے۔ تو وہ اماؤنٹ جو 190 ملین ہے وہ سیدھا المشرق بینک لندن سے ان کی اپنی فیملی کے توسط سے وہ 190 پاؤنڈ آیا۔ سی ایف او نے جو بیان دیا یہاں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جیل میں جو ٹرائل ہو رہا ہے اس نے کہا کہ یہ سیدھا اماؤنٹ آیا، اور اس میں نہ تو کوئی عمران خان صاحب کا جو ہے دخل عمل تھا، نہ ان کو ایک دھیلا بھی اور پائی بھی اس میں سے جو ہے نکالی گئی، اور نہ ہی بشرا بی بی کو جو ہے اس میں سے کوئی مفاد ملا یا کوئی اس میں انہوں نے فائدہ دیا۔ ایک حصہ یہ تھا اس القادر یونیورسٹی کیس کا۔
دوسرا حصہ تھا کہ ملک ریاض نے 460 کنال سہاوے میں ایک رقبہ دیا جس پر انہوں نے ٹرسٹ قائم کیا، جس میں ٹرسٹ میں یونیورسٹی کا انعقاد ہونا تھا۔ وہ بلڈنگ انہوں نے بنا کے دی اور اس میں جو ہے یونیورسٹی آج بھی وہ قائم اور دائم فنکشنل ہے، جس میں بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور وہ لاہور یونیورسٹی جو پنجاب یونیورسٹی ہے، لاہور گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی، اس کے ساتھ منسلک ہے یہ القادر یونیورسٹی کی۔ وہ بچے جو ہے وہاں ڈگری لینے کے حقدار ہیں۔ تو وہ رقبہ میں بھی انہوں نے یہ بیان دیا جو سی ایف او پیش ہوا کہ اس میں بھی یہ ٹرسٹ کے ذمے ہے۔ ٹرسٹ کے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں عمران خان یا بشرا بی بی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو زمین ہے وہ بھی ٹرسٹ کے نام ہے، جو بلڈنگ اور عمارات ہیں وہ بھی ٹرسٹ کے نام ہے، جو اس میں فنڈز آئے ہیں، انڈاؤمنٹ فنڈ آئے ہیں یا جو بھی لوگوں نے اس میں ڈونیشنز دی ہیں، ڈونیشنز وہ بھی ساری ٹرسٹ کے نام ہے۔ اور ٹرسٹ کو ایڈمنسٹریشن چلاتی ہے جس میں عمران خان یا بشرا بی بی کا کوئی دخل عمل نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے ایک ڈھیلے کا اس میں سے مفاد اٹھایا ہے۔ تو حیرت ہے، حیرت یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ والے یونیورسٹی کے مقدمے بھی عمران خان کو بھی اندر ہے اور بشرا بی بی بھی اس میں جو ہے وہ ضمانت پر ہیں اس میں، اور وہ دوسرے کیس میں وہ بھی جیل میں ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیسا سرکار نے مقدمہ بنایا ہے جس میں 190 ملین وہ بھی جو براہ راست سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ میں آیا، جو سرکاری خزانے میں پہنچ چکا ہے، اور بعد میں جو ٹرسٹ بنا ہے، وہ بلڈنگ بنی ہے، وہ یونیورسٹی بنی ہے، جو وہ بھی بدستور ٹرسٹ اور ایڈمنسٹریشن کے نام ہے، جس میں سے نہ عمران خان نہ بشرا بی بی نے کوئی مفاد نہیں اٹھایا ہے۔ تو اس کی ضمانت کی آج درخواست تھی۔ میں بھی ساری ٹرسٹ کے نام ہے اور ٹرسٹ کو ایڈمنسٹریشن چلاتی ہے جس میں عمران خان یا بشرا بی بی کا کوئی دخل عمل نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے ایک ڈھیلے کا اس میں سے مفاد اٹھایا ہے۔ تو حیرت ہے، حیرت یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ والے یونیورسٹی کے مقدمے بھی عمران خان کو بھی اندر ہے اور بشرا بی بی بھی اس میں جو ہے وہ ضمانت پر ہیں اس میں، اور وہ دوسرے کیس میں وہ بھی جیل میں ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیسا سرکار نے مقدمہ بنایا ہے جس میں 190 ملین وہ بھی جو براہ راست سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ میں آیا، جو سرکاری خزانے میں پہنچ چکا ہے، اور بعد میں جو ٹرسٹ بنا ہے، وہ بلڈنگ بنی ہے، وہ یونیورسٹی بنی ہے، جو وہ بھی بدستور ٹرسٹ اور ایڈمنسٹریشن کے نام ہے، جس میں سے نہ عمران خان نہ بشرا بی بی نے کوئی مفاد نہیں اٹھایا ہے۔ تو اس کی ضمانت کی آج درخواست تھی۔ میں نے کہا جی یہ تو سیدھا کیس سن لیجئے گا۔ تو باہر یہ طے کرنے کے بعد پرسوں کے لیے اسے انہوں نے رکھا ہے، اور میں نے یہی بنتی کی ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ میں نواز شریف تو نہیں ہوں، لیکن اگر تو میاں یا شریف کا نام ساتھ لگ جائے تو پھر تو 1 منٹ لگتی ہے اور پھر سپیڈیں لگ جاتی ہیں سماعت کرنے میں، اور پھر ان کو جو ہے ریلیف ملتی ہے۔ لیکن اگر عمران خان یا پی ٹی آئی کا نام آ جاتا ہے تو پھر اس پہ تاریخوں پر تاریخیں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں پرسوں یہ کیا کرتے ہیں باہر کے، ہم تو خواہاں ہیں کہ خدا را آپ نے آئین کی پاسداری اور قانون کی عملداری کا حلف اٹھا رکھا ہے، اور آپ بنیادی حقوق کے ضامن ہیں پاکستان کی عوام کے۔ تو بنیادی حقوق جو ہے پاکستان کے اسی چیز کے متقاضی ہے کہ وہ کوئی بھی ہو، وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف شریف ہی ہو یا میاں ساتھ لکھا ہو تو اس کو ہی صرف عدالتیں ریلیف دیں، بلکہ جس کا بھی ہو، چاہے وہ کوئی امیر ہو، غریب ہو، طاقتور ہو یا وہ نادار ہو، جو بھی ہو، اس کا جو ہے وہ انصاف کرنا آپ کا کام ہے۔ دوسرا کیس لگا ہوا تھا سائفر والا۔ سائفر والے کی اپیل جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے عرصہ سے چل رہی ہے۔ اس میں بھی سلمان صفدر صاحب ابھی کھڑے ہی ہوئے ہیں، تو چیف صاحب کہنے لگے کہ میں نے سپریم کورٹ میں جانا ہے اور میٹنگ ہے اس لیے جو ہے آج نہیں ہو سکتا، تو وہ اس کو کل پہ ملتوی کیا گیا ہے۔ سائفر والا کیس بھی ظلم ہے، نہ تو سائفر کی جو ہے ڈاکیومنٹ کو پیش کیا گیا، سائفر فارن منسٹری میں بدستور موجود ہے، اس کے مندرجات اور متن کبھی پیش نہیں ہوا۔ آپ نے آبزرویشن سن لی، عدالت نے کہا کہ بھائی جس مدعا پر آپ نے ایک شخص کو سزا دی ہے وہ مدعا عدالت کے سامنے کبھی پیش ہی نہیں کیا گیا۔
جب پیش ہی نہیں کیا گیا تو کس طرح آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی دشمن کو مفاد دینے کے لیے جو ہے یہ سائفر کو مشتہر کیا گیا ہے، جب سائفر آیا ہی نہیں ہے عدالت کے سامنے، اور یہی کہا گیا کہ یہ فوجداری مقدمہ ہے، فوجداری مقدمے میں آپ کو بلا کم و کاشت جو ہے آپ کو شہادتیں پیش کرنا پڑیں گی، اور اگر آپ بنیادی ڈاکیومنٹ پیش نہیں کرتے ہو تو آرٹیکل 129 جی ہے قانون شہادت، جس میں آپ کے خلاف وہ انفرنس جائے گی اور پھر وہ کیس تو ردی کے ٹوکری میں پھینکنے کے لائق ہے، لیکن اس میں بھی محترم عمران خان صاحب کو سزا بھی ہوئی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی سزا ہوئی ہے، اور وہ کل پہ چلا گیا ہے۔ ہم متوقع ہیں، ہم متمنی ہیں اور ملتمس ہیں اور متجسس ہیں، خدا را دیر نہ لگائیے گا، کیونکہ یہ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو جو دو ٹوک فیصلہ دیا وہ یہی دیا کہ عمران خان نہ باغی ہے، نہ عمران خان غدار ہے، نہ عمران خان چور ہے، نہ عمران خان نے کوئی بھی اس سے مفاد اٹھایا ہے۔ عمران خان ہی کو لوگوں نے حد العزیز ہوتے ہوئے اس کو مینڈیٹ دیا ہے اور اس کو عوام کی خدمت کرنے کی حق ہے، اور وہ عوام ہی کے لیے آج جیل میں وہاں صعوبت اور قرب میں مبتلا ہے، اور کل صحیح کہا بشرا بی بی نے کہ اگر عمران کو کچھ ہوگا تو یہ قوم بھی جو ہے اس کو معاف نہیں کرے گی، اور پھر قوم جانے اور پھر جو ان کو نقصان پہنچانے والے ہیں پھر وہ جانے۔ سو عدالتوں سے اس لیے احتراماً عرض ہے کہ خدا را انصاف دیجیے گا، کیونکہ عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی 25 کروڑ عوام، اور آپ ہی کی طرف ملتمس بھی ہیں اور بہت ادب سے متقی ہیں کہ انصاف کریں اور پاکستان کے جو ہے جمہوریت کو اور پاکستان کے لوگوں کو صحیح حقوق دلا کر اور جمہوریت کا بول بالا۔ سر مینڈیٹ چوری کے 50 دن ہو گئے، ابھی تک کوئی اسٹرانگ احتجاج نہیں کیا آپ کی طرف سے؟ احتجاج انشاءاللہ کریں گے بھی رمضان کے بعد، شاید کوئی پلان دوسرا بنے کور کمیٹی کی طرف سے، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ یہ مینڈیٹ جو ہمارا چرایا گیا ہے یہ واپس ملے گا۔ اس کے لیے سیاسی، آئینی، جمہوری جو بھی جو بھی اس میں سٹیپس لینے وہ لیں گے۔ سر سننے میں کے پی کے کی طرف بھی یہ رجحان کر رہے ہیں کہ گنتی دوبارہ کی جائے، اس حوالے سے کیا گیا؟ یہ بہت ایک افسوسناک امر ہے کہ پاس ہونے کے بعد اور آپ کی نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد، ویسے قانون بھی یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی نوٹیفیکیشن ہو جائے، آپ اوتھ لے لیں، حلف لے لیں، تو اس کے بعد اختیار الیکشن کمیشن سے چلا جاتا ہے، پھر ٹرائیبیونلز میں وہ کیس چلتا ہے۔ تو جو ہماری سیٹیں انہوں نے واپس لی ہیں، چاہے وہ گجرانوالے کی بلال اعجاز صاحب ہوں، یا جڑوالے کی پی پی 100 سے ہمارے عمیر وسیع صاحب ہوں، یا ہمارے ایک اور ممبر ہیں فراز صاحب، تو یہ ساری جتنے بھی سیٹیں ہیں اس میں پاس ہونے کے بعد، حلف لینے کے بعد، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور صدر مملکت کے انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے بعد، پھر ان کو جو ہے اس کے بعد ری سیٹ کیا گیا ہے ریکاؤنٹنگ میں۔ بلکہ میں تو آپ کو ایک بڑی عجیب بات، ہمیں بھی سن کے بڑا عجیب لگا کہ گجرانوالے سے جو بلال اعجاز صاحب ہمارے جیتے ہیں، کوئی 10,000 کے قریب ان کا لیڈ تھی، اور جب ان کی ریکاؤنٹنگ کرائی گئی ہے تو کوئی 10,000 کے قریب ان کو ووٹ ریجیکٹ کرائے گئے ہیں۔ کیا سارے ریجیکٹڈ ووٹ پی ٹی آئی کے ہیں؟ کیا صرف پی ٹی آئی والوں کو ووٹ ڈالنا نہیں آتا؟ تو یہ بہت ہی آپ نے جو سوال کیا ہے قابل افسوس امر ہے۔ تو سر اس پہ اسٹرانگ میسج کیوں نہیں دے رہے؟ اس طرح ایک کر کے اگر آپ کی اور سیٹیں بھی چلی جاتی ہیں 10-15، پھر بھی آپ عید کا انتظار کریں گے، اور عید کے کتنے دن بعد احتجاج کر لیں گے؟ دیکھیں، احتجاج کی کال پورے ملک میں کیا لانگ مارچ کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، اس کا فیصلہ آخری تو عمران خان صاحب خود کریں گے یا کور کمیٹی اس پہ فیصلہ کرے گی۔ لیکن یہ کہنا کہ تحریک انصاف نے صدا بلند نہیں کی، اپنی آواز نہیں بلند کی، عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں، ٹرائیبیونلز میں بھی جا رہے ہیں، اور پارلیمان میں بھی آپ نے دیکھا، مرکز میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی ہمارے ممبران نے اپنی آواز اٹھائی اور بھرپور اٹھائی، اور پنجاب اسمبلی میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں بھی میں سمجھتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں جس طریقے سے وہاں ہمارے ممبران نے اب اپنا مضبوط سٹینس لیا ہے۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ ہر ہفتے آپ نے مینڈیٹ چوری کے لیے احتجاج کریں، لیکن ابھی تک سے 3 احتجاج ہوئے 50 دنوں میں، اس میں تقریباً 8 ہفتے آتے ہیں، تو 3 دن اور باقی 5 ہفتے احتجاج نہیں، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ابھی 2 ہفتے پچھلے بھی احتجاج جو ہے رمضان میں، ہو سکتے تھے احتجاج۔ کور کمیٹی خان صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق ہے وہ فیصلہ سازی کرتی ہے۔ سر پنجاب میں فارورڈ بلاک کے حوالے سے شیر عبد المروت صاحب نے کہا کوئی ہے فارورڈ بلاک نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ انفارمیشن کی غلطی ہو۔ شیر عبد المروت صاحب بھی ہمارے مین اہم ممبر ہیں، مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن وہاں پہ ہمارے جو صدر ہیں پنجاب کے، حماد اظہر صاحب نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی فارورڈ بلاک پنجاب میں نہیں ہے۔ تو خان صاحب خود ہی احتجاج چاہ رہے ہیں ابھی رمضان میں؟
دیکھیں جو بھی ان کی ڈائریکشن انفارمیشن ہوتی ہے وہ بیرسٹر گور کے تھرو آتی ہے، اور جو بھی خان صاحب کی حکم ہوگا، ان کی ڈائریکشن ہوگی، اس پہ عمل ہوگا. بہت شکریہ. شکریہ جی.